السلام علیکم، میں نیم سید بلال سنتی اور آپ اس میں دیکھ رہے ہیں ایکسپلور یورپ۔ تو بیسیکلی جو میری لاسٹ ویڈیو تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی یونیورسٹی ہے تو اس کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹس کون سے ہوتے ہیں اٹلی کی۔ میں آپ کو مین بتاؤں گا کہ کسی بھی یونیورسٹی میں آپ نے ایکسیپٹنس لیٹر لے لیا، اس کے بعد آپ کو امبیسی کے لیے کون کون سے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں پاکستان میں اور انڈیا میں۔ تو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کی بات کرتے ہیں تو مین ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہوتا ہے وہ تو پہلا آپ کو ہوتا ہے کہ ایکسیپٹنس لیٹر، جو آپ کو یونیورسٹی دیتی ہے کہ آپ کے یہاں پہ ایڈمیشن ہو گئے اور یہاں پہ آپ آ کے اسٹڈی کنٹینیو کریں۔ اور جب آپ یونیورسٹیز کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جب مینس کے ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو آپ پہ ایکسیپٹنس لیٹر میل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہیں ڈگریز، مینس کہ جو آپ کے فار ایگزامپل بیچلر کے لیے آپ نے اپلائی کیا تو میٹرک اور ایف ایس سی کی ڈگری آپ نے سبمٹ کروانی ہوتی ہے ایمبیسی میں۔ اگر آپ نے ماسٹر کے لیے اپلائی کیا تو اسی طرح میٹرک، ایف ایس سی اور بیچلر کی ڈگری چاہیے ہوتی ہے۔ تو سیکنڈ آپ کی ڈگری ہوگی۔ تھرڈ آپ کی جو مین چیز ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے بینک اسٹیٹمنٹ۔ اب بینک اسٹیٹمنٹ موسٹلی لوگوں کا سوال ہوتا ہے کتنی بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ بینک اسٹیٹمنٹ آپ کی بیسیکلی آپ کے وہاں پہ اسٹے پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے بیچلر کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، آپ کا 4 سال کی ڈگری ہے، تو آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ اس لحاظ سے آپ نے سبمٹ کروانی ہے۔ مینس کہ آپ وہاں جائیں، آپ نے یہ نہیں شو کرنا کہ میں نے وہاں پہ کوئی کام کرنا ہے، آپ نے صرف یہ شو کرنا ہے کہ میرے پاس اتنے فائنینشیل سورسز ہیں کہ میں وہاں پہ جا کے سروائیو کر کے صرف اسٹڈی کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ بینک اسٹیٹمنٹ تقریباً اگر 50 سے 60 لاکھ روپے ہو پاکستانی تو انف ہے۔ اگر آپ ماسٹر کے لیے جا رہے ہیں تو ماسٹر کا آپ کو پتہ ہے ڈیوریشن 2 سال کا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کی تقریباً 30 سے 35 لاکھ کی انف ہوتی ہے بینک اسٹیٹمنٹ۔ اب موسٹلی جو غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں ویزا نہیں ملتا وہ یہ ہوتا ہے وہ بینک اسٹیٹمنٹ تو شو کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ان کی کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوتی، مینس انہوں نے ادھر سے لیے اور پیسے اکٹھے بینک میں ڈال دیے۔ اب وہ جب یہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ امبیسی انٹرویو دینے جاتے ہیں تو وہ انٹرویور یہ چیز چیک کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے اکٹھے آئے کہاں سے، پھر آپ کے پاس وہاں پہ اسے پروف کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس طرح آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ ایسے رکھنی ہے کہ اسے پروف کر سکیں، مینس کہ ایک تو آپ نے اس میں ٹرانزیکشن لازمی کرنی ہے، بے شک آپ پیسے اپنے اکاؤنٹ سے نکلوائیں پھر ڈپازٹ کروا دیں، اس طرح آپ نے ٹرانزیکشن کرنی ہے اور 6 میں چاہیے ہوتی ہے۔ جو پرفیکٹ بینک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ 6 منتھ کی ہوتی ہے۔ تو بینک اسٹیٹمنٹ میں آپ نے مین فوکس رکھنا ہے اور بینک اسٹیٹمنٹ کو آپ نے پروف کرنا ہے اپنے فائنینشیل ریسورس سے۔ اب فائنینشیل ریسورس کیا ہوتا ہے، مینس کہ آپ کے پاس پیسہ آ کہاں سے رہا اور آپ کا اسپانسر کون کر رہا ہے۔ اگر تو آپ کے اسپانسر آپ کے پیرنٹس ہیں، مینس کہ فار ایگزامپل فادر ہیں، تو ان کی آپ نے سیلری سلپ لگانی ہوتی ہے کہ ان کے پاس کہاں سے پیسہ آیا، کون کون سے ان کے پاس ریسورسز تھے جن کے انہوں نے ارن کر کے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے جس کی آپ کی اسٹیٹمنٹ بنی ہے۔ اگر آپ کو کوئی اور اسپانسر ہے تو اس کی بیس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ کے لیے اسپانسر آپ کے جو ہیں ان سے آپ نے کروانا ہے کہ ان کے فائنینشیل ریسورسز کہاں سے ہیں۔ اور آپ اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی پراپرٹی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ بھی آپ فائنینشیل ریسورس میں ڈال سکتے ہیں کہ آپ کی ایک شاپ ہے وہ آپ نے رینٹ پہ دی ہوئی ہے، وہاں سے آپ کا پر منتھ کے لحاظ سے اتنا رینٹ آ رہا ہے، وہ بھی آپ کا فائنینشیل ریسورس میں آ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے فائنینشیل ریسورس اور بینک اسٹیٹمنٹ کو مینس کے دونوں کو پراپر رکھا ہوا ہے تو آپ کا ویزا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتا۔ جو تیسری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کے ٹیکس ریٹرن۔ آپ ٹیکس ریٹرن یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ کی اتنی فائنینشیل ریسورس ہے، پر منتھ آپ اتنا کما رہے ہیں، پر ایئر اتنا کما رہے ہیں، تو آپ کا اس میں ٹیکس بھی دے رہے ہیں، آپ ٹیکس ریٹرن بھی آپ کو چاہیے، وہ آپ ایف بی آر کے آفس جو بھی ہے پاکستان میں تو وہاں سے آپ جا کے ٹیکس ریٹرن نکلوا سکتے ہیں۔ ٹیکس ریٹرن کے بعد آپ کے آگے آ جاتا ہے انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ۔ اگر تو آپ نے بیچلر کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا تو آپ کا آئلس ماسٹ ہو جاتا ہے، مینس کہ آپ نے آئلس جو دیا تھا اس کا جو بھی رزلٹ تھا وہ آپ نے ایمبیسی میں سبمٹ کروانا ہوتا ہے۔ اگر آپ ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو وہ آپ کا ایڈمیشن انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ تو اس کی بیس پہ آپ کر سکتے ہیں کہ میں نے مطلب اس کی بیس پہ ایڈمیشن لیا تو انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہو گیا۔ کچھ بیسک ڈاکومنٹس ہیں جس پہ آپ نے مین فوکس کرنا ہے۔ مین فوکس آپ کے ڈاکومنٹس میں سب سے زیادہ بینک اسٹیٹمنٹ پہ اور فائنینشیل ریسورسز پہ ہونا چاہیے، مینس کہ آپ کو کون سپورٹ کر رہا ہے، کون اسپانسر کر رہا ہے۔ ہاں ایک اور بات ہے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مطلب میرے فادر اسپانسر کر رہے ہیں یا میری مدر اسپانسر کر رہی ہیں تو اس کے لیے آپ نے ایفیڈیوٹ فارم لگانا ہوتا ہے جس پہ آپ نے یہ لکھنا ہوتا ہے کہ مطلب اپنے فادر کے بیہاف پہ کہ وہ آپ کو اسپانسر کریں گے، جتنا آپ کا خرچہ ہوگا وہ سارے وہ اٹھائیں گے۔
تو بیسیکلی مین ریکوائرڈ ڈاکومنٹس یہ ہوتے ہیں. تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جرمنی میں آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. تو مجھے دیں اجازت. اوکے, اللہ حافظ.